ایک بڑا دلچسپ اعتراف ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا. ایک ٹی وی چینل پہ ہماری کچھ علماء اہل سنت سے ڈیبیٹ ہوئی. اس میں ہم نے سوال رکھا ہے اہل سنت سے کہ بھائی آپ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کیوں مانتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ قرآن کی آیت تو ہے نہیں, رسول کا فرمان بھی نہیں ہے, تو لہٰذا آپ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کیوں مانتے ہیں؟ جواب: صحابہ نے بیعت کر لی تھی, صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا, تو بس صحابہ اگر کسی کی بیعت کر لیں تو آپ کے نزدیک وہ شخص خلیفہ بن جاتا ہے. تو یزید کے حوالے سے آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یزید ہمارا خلیفہ نہیں ہے, جبکہ یزید کی سب صحابہ نے بیعت کر لی تھی؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اعتراف مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا ہے, اور بڑا دلچسپ اعتراف ہے. اور آج ہم یہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اہل سنت مبانی کے مطابق, اہل سنت احادیث کے مطابق, ان کے قوانین کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے الیاذ باللہ بغاوت کی اور واجب القتل ٹھہرے. یہ ملاحظہ جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ, بہت سارے تو نہیں, چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا, یعنی تھوڑے صحابہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا, باقی سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی, سب نے کہا کہ یزید ہمارا خلیفہ ہے. جا سکتا ہے جن میں حضرت حسین بھی تھے, حضرت حسن, امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. نہیں, حضرت حسن کے بھائی, بولو بھائی, حضرت حسین. جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے, طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے. ابھی اس وقت تو کوئی حکومت ہی نہیں, پہلے تو حکومت بنے گی, حکومت بننے کے لیے اس کا خلیفہ منتخب ہونا, وہ تو خلیفہ جناب آپ کے صحابہ نے اس کو خلیفہ مان لیا. ابھی معاملات تو آگے چلنے تھے, واقعہ ہررا ہونا تھا, امام حسین اسلام کی شہادت ہونی تھی. پہلا مرحلہ ہے انتخاب خلیفہ. انتخاب خلیفہ میں تمام صحابہ نے, جمہور صحابہ نے آپ کے بقول یزید کی بیعت کر لی. اور اگر طریقہ خلافت کی بات کی جائے, بعد میں جو معاملات ہوئے اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ اس کی بیعت توڑ دیتے ہیں, لیکن آپ کے چہیتے حضرت عبداللہ بن عمر وہ بیعت نہیں توڑتے. یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تمام یہ چیزیں رکھیں گے. یہ آگے سنیں جی کیا کہتے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے. اب دیکھیے یہ استناد کر رہا ہے کہ یزید خلیفہ کیوں بنا اور یزید کی خلافت کو ہم قبول کیوں کرتے ہیں. اس لیے چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام بھی قرار دے دیا جائے بطور حاکم تو اس کی اطاعت کرنی ہے. اب دیکھیے گا بڑا دلچسپ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے رکھیں گے کہ کوئی میرا سنی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں بروز عاشورہ کربلا میں ہوتا تو امام حسین کی رکاب میں ہوتا. نہیں بھائی, تمہاری کتابوں کے مطابق جس طرح حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں اسی طرح یزید خلیفہ ہے, لہٰذا اگر تم کربلا میں ہوتے تو یزید کی فوج میں ہوتے. مگر یہ کہ شیعہ ہو جاؤ, سنی رہ کر کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یزیدی نہیں ہو سکتا. یہ اہل سنت کتابوں سے صحیح احادیث سے ہم ثابت کریں گے. باقی میرا کوئی سنی بھائی اس سے اس کی دل آزاری نہ ہو, وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے, یزید پہ لعنت کرتا ہے, یہ اس کا ذاتی فعل ہے. وگرنہ اگر آپ کی کتابوں کے حساب سے دیکھا جائے جو خلیفہ بنانے کے پروٹوکول ہیں وہ یزید 100% اس پہ پورا اترتا ہے. آگے دیکھیں. جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو, کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے, اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے, غلام ہے, غلام. یہ مسلط نہیں ہوا, اس کو صحابہ نے نومینیٹ کیا ہے, معاویہ بن ابی سفیان نے اس کے لیے بیعت لی ہے, صحابہ نے رضامندی دی ہے. تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ قہر و غلبہ, ہاں وہ عنصر پایا جاتا ہے, لیکن آپ کے ہاں استخلاف جو خلیفہ بنانے کے لیے ایک مرحلہ ہے یہاں پر پورا ہے. جیسے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنا دیا, کوئی صحابہ کا اجماع نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بنا دیا. اچھا, اس کے بعد حضرت ابو بکر کیسے بنے تھے؟ صحابہ نے بیعت کر لی, بقول آپ کے اجماع ہو گیا, بقول آپ کے. تو لہٰذا یزید اس اجماع کے تحت بھی خلیفہ, استخلاف کے تحت بھی, چونکہ معاویہ آپ کے نزدیک خلیفہ تھا اور اس نے یزید کو خلیفہ بنایا, تو لہٰذا یزید آپ کا خلیفہ شرعی. اس لیے آپ کو ننگو آر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ اس کو خلیفہ قبول کریں. غلام کبھی بھی حکومت کا اہل نہیں ہوتا, اور غلام بھی حبشی, کالا کلوٹا, گوروں سے جس کو ویسے ہی کبھی نفرت ہو, بھائی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آ گیا دوسری قوم کا آدمی. انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا, قوم بھی دوسری, اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے, مگر مسلط ہو گیا, کسی نے بھی مسلط کر دیا, تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم مسلط ہو جائے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. امام حسین نکلے, یزید کی بیعت نہیں کی, یزید کو اپنا امیر اور حاکم قبول نہیں کیا, لہٰذا امام حسین علیہ السلام آپ کی اہل سنت روایت کے مطابق ہو گئے باقی, الیاذ باللہ, اور ان کا قتل کیا ہو گیا؟ واجب. کیوں؟ آگے سنیں. اطاعت کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھائی اسلام کا؟
एक आदमी वजह खुद बता रहे हैं, और मैं ये सारी इनकी जो गुफ्तगू है तारिक मसूद साहब की, आपकी सही बुखारी और मुस्लिम से आपके सामने रखूंगा। ना अहल है मगर उसकी मान के चलो तो मरवा देगा। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया है कि उसके पास पावर थी तो मुसल्लत हुआ है ना, क्या ख्याल है भाई? तो अब जब उसके खिलाफ चलोगे तो इससे वो हटने वाला नहीं है, वो खून खराबा कर देगा, कत्ल गारत करेगा और फसाद पैदा कर देगा वो। क्योंकि अगर वो कमजोर होता तो खलीफा बनता नहीं। वो खलीफा की हाकिम की डेफिनेशन क्या है? जिसके पास कुव्वत नाफिजा हो, बस कुव्वत नाफिजा हो और वो खलीफा बन जाए। तो लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि यजीद जो है वो खलीफा बना। क्यों बना? चूँकि सहाबा ने बनाया, तमाम सहाबा ने उसकी बैत कर ली थी। यही वजह है कि उलमाए अहले सुन्नत जब आए यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि जब सब सहाबा बैत कर चुके हैं तो ये हमारा क्या है? खलीफा है। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मुलाहजा फरमाएं, अल अवासिम मिनल क़वासिम किसकी है जनाब? कादी अबू बकर इब्न अल अरबी। इसमें जब दें, आहा सुबहान अल्लाह, ये मुलाहजा फरमाएं। यहाँ पर क्या फरमाया कि कोई भी जो है हक नहीं रखता कि खरूज करे। तो लिहाजा अब इस पे वो वजह क्या बयान करते हैं कि सही मुस्लिम में ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अनकरीब क्या होगा? हादसात होंगे, इत्तफाकात होंगे, बस जो भी क्या करेगा, जो भी इस उम्मत के इज्मा को, इज्तिमा को तोड़ेगा, क्या करना है? फदरबूहु बिस्सैफ काइनन मन कान, कोई भी हो उसकी गर्दन उड़ा दो। तो बस ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकलना है ये इसी सबब था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर वाजिबुल कत्ल हैं। अब देखें, हम चलते हैं अहले सुन्नत की रिवायात की जानिब और उसमें देखते हैं कि सही मुस्लिम बुखारी में अगर कोई खलीफा आपका बन जाए तो उस खलीफा के खिलाफ कोई दूसरा निकलता है तो उसके साथ क्या करना। ये जी मुलाहजा फरमाए सही बुखारी। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर रिवायत है, रिवायत नंबर है 7053 7054 कि अगर कोई शख्स मन कार्य मिन अमीर शैयन फलयस्बिर, आपका हाकिम है, उसने कोई ऐसा काम अंजाम दिया, आप उससे कराहत रखते हैं, आपके ऊपर लाजिम क्या है? सब्र करें। फ़इन्नहु मन खरजा, क्यों? अगर कोई शख्स निकले सुल्तान के खिलाफ, हाकिम वक्त के खिलाफ, थोड़ा सा भी उसने उसके खिलाफ खरूज किया, मातमीतन जाहिलिया, तो वो जाहिलियत की मौत मरता है। अब आपके मुताबिक ये इसको देखिएगा, इसी जुमले को फ़इन्नहु मन खरजा मिन सुल्तान शिबरन मातमीतन जाहिलिया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की फ़हम क्या थी? तवज्जो करनी है बरादरान अहले सुन्नत कि ये जो फरमाया फ़इन्नहु मन खरजा मिन सुल्तान शिबरन मातमीतन जाहिलिया, और अगली रिवायत देखें, मन रआ मिन अमीरिही शैअन यकरहुहु फलयस्बिर अलैह, वो कराहत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा भाई ये खलीफा है, अगरचे हमारा खलीफा बन गया, इसका ये काम हमें पसंद नहीं आ रहा, आपके ऊपर लाजिम है सब्र करना है। क्यों? फ़इन्नहु मन फारकल जमाअ शिबरन फमाता इल्ला माता मीततन जाहिलिया, अगर कोई जमात को तोड़ेगा, जमात में तफरका डालेगा, क्यों? क्योंकि एक खलीफा के ऊपर सारे क्या हो गए हैं? जमा। जब वो जमा हो गए तो अब एक शख्स खरूज कर रहा है उसके खिलाफ, वो खरूज करके क्या कर रहा है? उस इज्तिमा को तोड़ रहा है। अगर वो इस इज्तिमा को तोड़ेगा मातमीततन जाहिलिया, तो ये यहाँ पे इसलिए हम देखते हैं इसी मातमीततन जाहिलिया को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या बयान किया, ये देखने वाली बात है। ये मुलाहजा फरमाएं सही मुस्लिम कैसे अहले सुन्नत की ये रिवायात इमाम हुसैन को वाजिबुल कत्ल करार देती है। इसलिए कोई सुन्नी रहकर नहीं ये कह सकता कि मैं इमाम हुसैन के साथ होता। यहाँ पे रिवायत मुलाहजा फरमाएं, जा अब्दुल्ला इब्न उमर इला अब्दुल्ला इब्न मुती, अब्दुल्ला बिन मुती के पास कौन आते हैं? अब्दुल्ला बिन उमर। अब्दुल्ला बिन मुती कौन है? देखिए ये वो सहाबी थे, कान मिम्मन खला यजीद व खरज अलैह, इन्होंने यजीद की बैत का तोक उतार दिया और उसके खिलाफ खरूज किया। कब? वकाना यौमुल हर्रा, यौम हर्रा यानी जब वाक़या हर्रा हुआ, मदीने पे यजीद ने हमला किया। ही नकान मिन अम्रिल हर्रा मा कान ज़माना यजीद इब्न मुआविया, यजीद इब्न मुआविया का ज़माना था। अच्छा, अब अब्दुल्ला बिन मुती ने कहा, क्या कहा कि अब्दुर्रहमान के लिए यानी अब्दुल्ला बिन उमर के लिए तकिया लगाओ। उसने कहा कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे बैठूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम्हें रसूल की हदीस सुनाऊं। रसूल की हदीस क्या है भाई? यजीद की बैअत का तोक तुमने अपनी गर्दन से उतारा, अब क्या होगा कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, मन खाला आयदन मिन ताअते लक़ियल्लाहु यौमल क़ियामह ला हुज्जत लहु व मन मात व लैसा फी उनुक़िही बैअतन जाहिलिया, यजीद की बैत का तोक उतारोगे, मातमीततन जाहिलिया, जाहिलियत की मौत मरोगे। तो ये यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसको फिट किया है। अच्छा, अब आ जाए दोबारा, ये बुखारी की रिवायत दिखाई और उसको हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कैसे फिट किया। अब आ जाए खुद इन्हीं की रिवायात में कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकलते हैं और अपनी हुकूमत के क़याम के लिए वो चाहते हैं कि क़याम करें, यजीद के ख़िलाफ़ क़याम हो, यजीद के ख़िलाफ़ लोग जो हैं वो निकल आएँ, इन उमूर के लिए अगर अहले सुन्नत के इमाम हुसैन निकलते हैं तो क्या है? सही मुस्लिम में जब गए तो यहाँ पर देखिएगा रिवायात बड़ी ज़बरदस्त हैं।
قال رسول اللہ اذا بوئع للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما. دو خلیفے ہیں، پہلا یزید، بیعت ہو چکی، طارق مسعود صاحب مان چکے، سب صحابہ نے بیعت کر لی، اب دوسرا خلیفہ چاہتا ہے کہ میرے لیے بیعت کی جائے، تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا دوسرے کو قتل کر دو، دوسرے کو قتل کر دو. اب دوسرا امام حسین ہے، رسول اللہ نے فرمایا رکو. یہ روایت دیکھیں صحیح مسلم کی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ستکون حنات و حنات، یعنی ان قریب کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. فمن اراد ان یفرق امر هذه الامہ، جو شخص اس امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہی جمیع، امت جمع ہو چکی ہے، امت میں اجتماع ہو چکا ہے. فاضربوہ بالسیف، جو شخص یہ کام کرنے کے لیے نکلا، امت کے اجتماع کو توڑنے کے لیے نکلا، اس کی گردن اڑا دو، کائنن من کان، کوئی بھی ہو اس کی گردن اڑا دو. تو وہ کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام. اس لیے یزید کی بیعت کرنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو بھائی کیا ہو گیا، اپنے عمراء کا حکم مان رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں المصنف لابن ابی شیبہ. ابا امیہ قال علی عمر، مجھ سے عمر نے کہا اے ابا امیہ، مجھے نہیں پتا، لا ادری لا علی ان لا القاک بعد عامی ھذا، میں اگلے سال تمہارے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، تو کیا کرو؟ فاسمع واطع، سنو اور اطاعت کرو. کس کی؟ ان امر علیک عبد حبشی مجدع، اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام نافذ ہو جائے تو اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. ان ضربک فاصبر، اگر وہ تجھے مارے صبر کرو، اگر وہ تیرے ساتھ کوئی ایسا کام کرے، برا کام کرے جو تجھے پسند آئے، صبر کرنا ہے. اور کہا وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا، اگر وہ کسی ایسی کام کا ارادہ کرتا ہے، يَنْتَقِصُ دِينَكَ، تمہارا دین اس سے ناقص ہوتا ہے، تمہارے دین میں نقص آتا ہے، فَقُلْ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ دَمِي دُونَ دِينِي فَلَا نُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ، جماعت کو نہیں توڑنا، اس کی بات سننی ہے. امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا، حکم دیا یزید نے، یزید کی اطاعت واجب تھی. شیور نے یزید کی اطاعت کی، حضرت عمر کی اطاعت کی. اہل سنت میں رسول اللہ سے جو جعلی روایات ہیں ان کے مطابق شیمر نے عمل کیا، یزید کی سب نے اطاعت کی، عبید اللہ ابن زیاد نے بھی عمل کیا. تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام اہل سنت کے نزدیک کیا ٹھہرے؟ واجب القتل ٹھہرے. کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں کربلا میں ہوتا، میں یزید کا ساتھ نہ دیتا. آپ کو حق حاصل نہیں ہے بھائی، آپ اپنی روایات کی مخالفت کریں گے. آپ کے مطابق حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہے. طارق مسعود صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا. اس کے بعد خود ان کے اپنے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ابن قتیبہ نے کیا لکھا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں. الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمی والمشبہ. ابن قتیبہ دینوری وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہمارے محدثین ہیں کہ جو امیر المومنین کے فضائل جو ان کے صحیح اسناد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں وہ اس کو بیان کرنے سے کتراتے ہیں. اچھا، اور انہی محدثین نے کیا قرار دیا؟ وجعلوا ابن الحسین، ان محدثین نے، اہل سنت محدثین نے امام حسین علیہ السلام کو خارجی شاکن لاصل المسلمین، انہوں نے امام حسین کو خارجی قرار دیا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا قرار دیا، اور ان کو حلال الدم قرار دیا. کیوں؟ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ من خرج علی امتی وہم جمیع، اگر کوئی میری امت کے خلاف خروج کرے اور امت مجتمع ہو، فاقتلوہ کائنا من کان، تو اس کو قتل کر دو جو بھی ہو. رسول اللہ کی حدیث موجود تھی، ہم نے رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنا تھا. اب چاہے امام حسین نہیں کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی نہیں کر رہا ہو، ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم ان کو قتل کر دیں. اور دوسری طرف جو روایات، یہ جو جعلی روایات گھڑی گئیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا روایات ہیں. روایات ملاحظہ فرمائیں. المعجم الاوسط، جب ہم اس میں جاتے ہیں، صحیح السند روایت کیا فرمایا؟ امام حسن، حسین اور فاطمہ کے لیے فرمایا انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم، جنہوں نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ رسول سے جنگ کی. یزید نے رسول اللہ سے جنگ کی، عبید اللہ عبداللہ ابن عمر یزید کی بیعت کی، رسول اللہ سے جنگ کی. آپ کے صحابہ نے جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، تو امام حسین سے جنگ کرنا رسول اللہ سے جنگ کرنا ہے. تو اگر کوئی صحابی رسول اللہ سے جنگ کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی صحابی امام حسین سے جنگ کرے، وہ رسول اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کا ایک ہی حکم ہے. تو لہٰذا یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اہل سنت کبھی بھی اپنے اس ان مبانی کے تحت، اپنے اس منہج اہل سنت پہ رہتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے اصلاً حرام ہے آپ کے اوپر آپ کہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے. نہیں، آپ کے اوپر حرام تھا. آپ کے محدثین نے رسول اللہ کی احادیث سے استناد کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو باغی، خارجی اور واجب القتل قرار دیا ہے. العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ. تو یہ اہل سنت مذہب ہے. اگر اہل سنت مذہب پہ رہیں گے تو امام حسین کو باغی ماننا پڑے گا، یزید کو خلیفہ ماننا پڑے گا.
اس لیے یہ سوال ہمارا تمام برادران اہل سنت سے ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ آمادہ ہیں، آپ تیار ہیں کہ یزید کو اپنا خلیفہ مانیں، امام حسین علیہ السلام کو باغی اور خارجی مانیں، امت میں تفرقہ ڈالنے والا مانیں، واجب القتل مانیں؟ آپ اس میں آمادہ ہیں؟ ہم آپ کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔